بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر بہت سارے فتنے برپا ہو رہے ہیں، فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو ان فتنوں سے بچنا بہت دشوار ہو چکا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ساری جو ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ سب بدل رہی ہیں۔ ہر قسم کا ذہن بنتا جا رہا ہے۔ ایک طرف حق والے لوگ ہیں، ایک طرف گمراہ لوگ ہیں، ایک طرف باطل والے لوگ ہیں۔ تو دیکھیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم کس کی طرف زیادہ ہمارا ذہن جا رہا ہے، کس کی طرف ہم زیادہ تر متوجہ ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں۔ تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم سب ایک بہت بڑی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے، اٹکے ہوئے۔ وہ یہ کہ حق والے لوگوں کو پہچاننا جو ہے، ان کی جو تعارف ہے، ان کی جو معرفت ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری پہچان ایک ایسا ہمارا نظریہ بن چکا ہے جیسا نظریہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اہل سنت جماعت کا ایسا نظریہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے اسلامی بھائیوں کا، سنیوں کا ایسا نظریہ نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہمارا نظریہ بن چکا ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارا نظریہ اس طرح کا بن چکا ہے جس سے ہمیں بچنا تھا، مگر نہیں بچ سکے۔ اس پرفتن دور کے اندر ہمارے بہت سارے کمزور اسلامی بھائی جو عقیدے کے حوالے سے کمزور تھے، سنیت کے حوالے سے کمزور تھے، آج وہ دوسری طرف جا رہے ہیں، گمراہ لوگوں کے اندر مل رہے ہیں، ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ یعنی میرا آج کا موضوع ہے ولی اللہ کی پہچان اور گمراہ کی لوگوں کی حقیقت۔ یعنی جو ولی اللہ ہے ان کی پہچان کیا ہے۔ ہم سب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو تو جانتے ہیں، ان کا جو بھی ان کا معیار ہے، ان کا رتبہ ہے، ان کا مقام ہے، ہم سب ان کا مقام کو جانتے ہیں، اور امت مسلمہ ان کی تعلیمات کو مانتی ہے، جانتی بھی۔ تو ان کی تعلیمات صوفیہ کرام، بزرگان دین ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں، کہ ان کی تعلیمات جو ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے کی تعلیمات۔ تو اگر کوئی بھی صوفیہ کرام یعنی ولی اللہ کی پہچان جو ہے ہم نے کرنی ہو، اگر ہم نے ان کی تعلیمات سے ہم دیکھیں، جب بھی ہم نے ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء کرام جو پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے جب بھی کسی کو ولی اللہ پہچانا ہے، کا تعارف کیا ہے، تو ان بزرگان دین کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے
ان کا جو ہے نا ان کا تعارف کیا ہے، ان کی معرفت حاصل کی ہے۔ تو آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو آگ کو کھا کر دکھائے، اگر کوئی بندہ آگ کھاتا ہو اور کوئی ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، تو ایسا وہ شخص جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی سنت کا تارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تارک ہے، چھوڑنے والا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے مگر ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں ان کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ اگر آج ہم اس دور کے اندر، اس ہمارا پرفتن دور جو چل رہا ہے، اس میں اگر سوشل میڈیا میں دیکھا جائے تو ایک بہت مشہور اپنے نام سے جانا جاتا ہے، حق خطیب کے نام سے عامل مشہور ہو رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے، اس کے آس پاس والے لوگ بھی اس کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو دیکھیں تو ان کا ارشاد ملتا ہے کہ ایسا اگر وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے مگر ولی اللہ نہیں ہو سکتا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تارک ہو۔ مگر جو حق خطیب ہے، ہم اس کے حلیے کی طرف دیکھیں تو ہمیں کہیں جگہ پر سنت نظر نہیں آتی، ظاہری حلیے میں تو سنت نظر نہیں آتی۔ تو ہمارے کمزور اسلامی بھائی ہیں جو عقیدے کے حوالے سے، اپنے نظریے کے حوالے سے کمزور ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کے شعبدہ بازوں کو، شعبدے ہیں ان کو دیکھ کر، ان سے متاثر ہو کر ہم نے ولی اللہ کی پہچان یہ بنا لی ہے، معرفت، مگر ہمارے بزرگان دین نے اس کا تعارف نہیں کروایا۔ اس طرح ہمارے جو پیروں کے پیر ہیں، جو سب سے بڑے پیر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں تو ان کی سیرت سے یہی سبق ملتا ہے۔ جب بھی ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ کو، تو ان کی سیرت میں وہ مصلی رسول پر نظر آتے ہیں، امامت کروا رہے، نمازیں پڑھا رہے لوگوں کو۔ اگر ہم نے آج جس کو ولی مانا ہے، اس کو نہ علم ہوتا ہے، نہ اس کا سنت کے مطابق لباس ہوتا ہے، نہ سنت کے مطابق حلیہ ہوتا ہے، نہ اس کا چہرہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، ہم اس کو ولی اللہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں شعبدے دیکھ کر۔ جو ولی اللہ ہے اس سے جو کرامت ہے یہ ظاہر ہوتی ہے، مگر اگر جس ولی کی کرامت نہ ہو، کیا اس کو ہم ولی نہیں مانیں گے؟ اس کو ولی اللہ مانیں گے۔ اگر ولی اللہ، اگر اس طرح کے واقعات، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا چاہیے۔ شعبدہ باز، جادوگر، سورہ بقرہ اگر پڑھی جائے، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو اس میں ہمیں واقعات اس طرح کے شعبدہ بازوں کے ملتے ہیں۔ ولی اللہ کی پہچان تو یہ نہیں ہے کہ ان کی کرامت ہوگی تو ولی اللہ ہوگا، نہیں، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے ان کا تعارف ہوتا ہے۔ ولی اللہ کو اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے، وہ شریعت کے مطابق چلتے ہیں۔ اور اس بندے نے، حق خطیب نے، یہاں تک کا جملہ بولا ہے کہ جو دم درود ہے، جو کسی کی بیماری کو دور کرنا، شریعت کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس نے یہ واضح الفاظ کہے کہ شریعت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ دیکھا جائے جس بندے کا شریعت کے حوالے سے یہ نظریہ ہے کہ یہ دم درود کسی کو
بیماری کسی کی دور کرنا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کا نظریہ کس طرح کا ہوگا، اس کا عقیدہ کس طرح کا ہوگا؟ وہ فاسق مولن ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے مگر جیسی اس کی داڑھی ہے، اسلام میں اس داڑھی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ جیسے لوگ اس کو ولی اللہ کہہ رہے ہیں، اس ولی اللہ ہونے کا معیار ہی نہیں ہے۔ ولی اللہ میں اتنی تو شرائط ہو نا کہ وہ امامت نماز تو پڑھا سکے، یہ شرائطیں تو پائی جا سکے، کوئی امامت کے قابل تو ہو۔ ہم جو اپنی ظاہری نماز، ہم تو اپنے پیر جسے مانتے ہیں، جس کی ہاتھ کے اندر بیعت کرتے ہیں، ہم تو ایمان اس کی حفاظت میں امانت دیتے ہیں، کے پاس اپنا ایمان محفوظ کرتے ہیں۔ سب سے قیمتی، نمازوں سے بھی قیمتی زیادہ ایمان ہے۔ تو مگر دیکھا جائے ہم نے ایمان، نمازیں اگر دیکھیں ہماری نماز کے ایک، اس کے نماز کے تو قابل ہے جس کو ہم ولی مان رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، ہم نے معیار ایک کرامت ولی اللہ سے ظاہر ہوتی ہے، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، مگر شعبدہ باز بھی بہت ہیں جن کے اندر ولی اللہ کی جو علماء کرام نے نشانیاں، شرائطیں بیان کی ہیں، اگر وہ نہیں پائی جا رہی تو اس کو ہم ولی اللہ نہیں کہیں۔ ولی اللہ کے اندر، ولی اللہ جو ہوگا وہ کبھی شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، وہ سنت کا تارک نہیں ہوگا، حضور کی شریعت کے ساتھ ٹکر نہیں لے گا۔ یہ تو نعوذ باللہ، یہ تو نعوذ باللہ اور نامحرم عورتوں کو چھوتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، ان کے اندر جاتا ہے۔ اس طرح کی تویزات، عملیات سے انکار نہیں ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ملتا ہے کہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ہم یقین ہے کہ قرآن پاک سے عملیات کا ذکر ملتا ہے، مگر اس طرح کا ذہن، اس طرح کا نظریہ ہونا درست نہیں ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، آئیں حق کی طرف آئیں، گمراہ لوگوں کی طرف نہ جائیں۔ ہم بھی جو گمراہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کی طرح ہو جائیں گے تو اپنا ایمان گمراہ لوگوں کے ہاتھوں میں فروخت نہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ولی اللہ اگر دیکھنا ہے تو مولانا الیاس عطار قادری رضوی کو دیکھ لیا جائے، امیر اہل سنت کو دیکھ لیا جائے۔ الحمدللہ پورا حلیہ بھی سنت کے مطابق ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق چلتے ہیں۔ آپ بھی عملیات کرتے ہیں، آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی امیر اہل سنت کا ایک شعبہ ایسا ہے جسے شعبہ روحانی علاج کا کہتے ہیں، اس کے الحمدللہ 7 لاکھ سے پلس جو بیمار ہیں، جو حاجت مند ہیں، مجبور ہیں، جو عملیات کے حوالے سے ان کا علاج کیا جاتا ہے اور فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے کمزور اسلامی بھائی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو چند شعبدہ بازی اپنی دکھا کر اپنا سودا جو گمراہی کا ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے کمزور اسلام بھائی ان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، آئیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ پاک ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور گمراہ لوگوں سے نجات عطا فرمائے اور بچنے کی قوت عطا فرمائے، اور گمراہ لوگوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔